الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے. خوش بخت حر تھا آپ کے قدموں میں آ گرا، خوش بخت حر تھا آپ کے قدموں میں آ گرا، سویا نصیب اس کا جگایا حسین نے. کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے. اور نیزے پہ سر تھا اور زبان پر تھی آیتیں، نیزے پہ سر تھا اور زبان پر تھی آیتیں، قرآن اس طرح بھی سنایا حسین نے. کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے. اور نانے کے دین پاک پہ ہر چیز وار دی، نانے کے دین پاک پہ ہر چیز وار دی، کچھ بھی نہ اپنے پاس بچایا حسین نے. کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے. اور صدمے سے قدسیوں کی بھی چیخیں نکل گئی، صدمے سے قدسیوں کی بھی چیخیں نکل گئی، اصغر کو جب گلے سے لگایا حسین نے. کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے. اور رائے خدا میں جان کی بازی لگا گئے ہے، رائے خدا میں جان کی بازی لگا گئے ہے، پیش یزید سر نہ جھکایا حسین نے. کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے. اور اکبر کی خشک آنکھ سے آنسو چھلک پڑے، اکبر کی خشک آنکھ سے آنسو چھلک پڑے، صغرا کا جب پیغام سنایا حسین نے. کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے. اور ایسا لگا کہ دیکھ کر حوریں بھی رو پڑیں، ایسا لگا کہ دیکھ کر حوریں بھی رو پڑی، قاسم کی لاش کو جب اٹھایا حسین نے. کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے. اور کیوں آپ کو نہ اپنے نواسے پہ ناز ہو، کیوں آپ کو نہ اپنے نواسے پہ ناز ہو، ہر کول مصطفیٰ کا نبھایا حسین نے، ہر کول مصطفیٰ کا نبھایا حسین نے. سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے. اور فیضان وہ تو ساقیے کوثر کے لال تھے، فیضان وہ تو ساقیے کوثر کے لال تھے،
کہتا ہے کون آب نہ پایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے، کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق عزت و تکریم جمیع احباب سے من الوقار، محرم الحرام کے ان ایام کے اندر نواسۂ رسول امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے دیگر رفقا کربلا کے میدان میں دین متین کی سر بلندی کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، زبانیں بے چین ہو جاتی ہیں آپ کو سلامی پیش کرنے کے لیے، اور آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں اس واقعہ کو ذہن کے اندر جس وقت لایا جاتا ہے۔ اللہ کریم امام پاک کی اس مقدس قربانی کا صدقہ ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور امام پاک اور کربلا کے میدان میں جتنے شہید ہوئے اللہ ان کے درجات کے اندر اضافہ فرمائے، اور جو ظالم اس ظلم کے اندر شریک ہوئے کسی بھی جہت کے ساتھ، رب العالمین نے دنیا کے اندر بھی انہیں سزائیں دی ہیں اور آخرت میں بھی وہ نار کے مستحق ہیں، اور آل بیت کے دشمن دنیا کے اندر بھی ذلیل ہیں اور آخرت کے اندر بھی ذلت ان کا مقدر ہے۔ ساری زندگی اللہ ہمیں آل بیت کی نوکری کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ قرآن پاک یہ بات بیان کر رہا ہے کہ تب تک ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک دل کے اندر نبی کے گھر والوں کا پیار نہ آ جائے۔ چار ذاتیں، ان کا پیار رب کائنات نے محبوب کی زبان کے ذریعے بیان فرمایا ہے، اور اس پیار کو جب تک سینے میں نہ بسایا جائے تب تک بندے کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ سب سے پہلا پیار ہے اللہ کی ذات کا پیار۔ رب کائنات نے محبوب کی زبان سے اس پیار کا اعلان کروایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سے پیار کرو، وجہ یہ ہے کہ وہ تمہیں نعمت کی غذا عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے پیار کرو، وجہ یہ ہے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ میرے ساتھ پیار کرتا ہے۔ اچھا، ایک ذات یعنی اللہ کا پیار یہ سینے کے اندر ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تبلیغ، جہاد، تہجد، تسبیح، ذکر، اذکار، تمام کی تمام عبادتیں، اعمال اس وقت فائدہ دیتے ہیں جب کسی سینے میں یہ چاروں محبتیں برابر موجود ہوں۔ اگر کسی ایک محبت میں بھی بندہ فیل ہے تو وہ پہلے پیپر ہی کے اندر فیل ہے۔ نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، حج زکوٰۃ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلی ذات رب کی ذات ہے اور دوسری ذات ہے آمینہ کے لال کی ذات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے ساتھ پیار کرو، وجہ یہ ہے میں رب کا محبوب ہوں، رب بھی میرے ساتھ پیار کرتا ہے، رب بھی میرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اور تیسری ذات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حاکم کے اندر حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مجھ محبوب کا انتخاب فرمایا، یعنی میں اللہ کا محبوب ہوں، محبوبیت کا رب نے مجھے درجہ عطا فرمایا، اور پھر میرے لیے رب نے صحابہ کا انتخاب فرمایا، یعنی جتنے کے جتنے صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے منتخب شدہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کا انتخاب فرمایا۔ تو تیسری ذات ہے صحابہ کرام کی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھا اور ایمان قبول کیا، اور ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرتے رہے۔ ان سب کا پیار اور محبت سینے کے اندر ہونا ضروری ہے۔ چوتھے نمبر پر رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری آل کا پیار یہ سینے کے اندر ہونا ایمان کے مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اور حاکمی کے اندر یہ حدیث ہے، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مقام ابراہیم اور حتیم کے درمیان
حجر اسود کے درمیان وہ مصلی بچھا کر ساری زندگی نماز پڑھے، کوئی 2 4 10 دن نہیں، 2 4 5 سال نہیں، ساری زندگی وہاں نماز پڑھے، لیکن ایک جرم اس کا ہے کیا؟ میری آل کے ساتھ بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، سینے میں پیار نہیں ہے میری آل کا، تو رسول اللہ نے فرمایا دخل النار، وہ دوزخ کے اندر داخل ہوگا۔ یعنی مصلی اس کا کہاں بچھا ہے؟ کعبہ شریف میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان، بڑی مقدس جگہ پر، اور مصلی 1 2 دن کے لیے نہیں، ساری زندگی کے لیے۔ فرمایا ساری زندگی وہاں نمازیں پڑھے، لیکن میری آل کا بغض سینے کے اندر رکھ کے دنیا سے جائے، وہ بندہ جنت داخل ہو سکتا نہیں۔ اور میں یہ موازنہ کرنا چاہتا ہوں، اپنا ماحول بتانا چاہتا ہوں، اور اپنے ماحول کے اندر، اپنی صفوں کے اندر موجود سینے بتانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو کسی ایسے سینے کی تلاش ہے جس میں اللہ کا بھی پیار ہے، جس میں رسول اللہ کا بھی پیار ہے، جس میں صحابہ کا بھی پیار ہے، جس میں نبی کی آل کا بھی پیار ہے، وہ سینہ آپ کو سنی کا سینہ ملے گا۔ یہ اعزاز صرف اور صرف اہل سنت و جماعت کے اندر ہے۔ اللہ سے بھی پیار کرتے ہیں، کوئی اللہ کی گستاخی نہیں، رسول اللہ سے بھی پیار کرتے ہیں، کوئی رسول اللہ کی بے ادبی نہیں، حضور کے صحابہ کا بھی ادب کرتے ہیں، کسی صحابی کی کوئی بے ادبی نہیں، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے بھی نوکر ہیں۔ جن سینوں کے اندر یہ چاروں پیار اکٹھے ملیں، انہی سینوں کو جنتی سینے کہا جاتا ہے، اور ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمیں یہ بات رپیٹ کرنی چاہیے، دہرانی چاہیے، بار بار اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی جماعت عطا فرمائی، ایسے لوگ عطا فرمائے، ایسی صحبت عطا فرمائی، ایسی کمپنی عطا فرمائی جہاں بیٹھنے سے ہر عقیدے کی خوشبو نظر آتی ہے۔ یہ وہ بنیاد ہے، یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے عبادات کی وہ جو ابتدا ہے۔ اگر یہ محبت کامل نہیں ہے تو کسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی سینے کے اندر کسی بھی وجہ سے کسی بھی ذات کے متعلق کوئی بغض موجود ہے اور کوئی نفرت موجود ہے، کوئی لہجے کے اندر وہ ٹیڑھا پن ہے، تو اسے یہ ٹیڑھا پن ختم کرنا چاہیے۔ اس لیے صحابہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون کیا ہے؟ مدینہ شریف کے اندر جنازہ میرے محبوب کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ کے حبیب نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنازہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو میرے محبوب نے وجہ کیا بیان فرمائی؟ فرمایا یہ وہ بندہ ہے، کلمہ تو اس نے پڑھ لیا ہے، مسلمان تو یہ ہو گیا ہے، لیکن یہ وہ بندہ ہے جو میرے عثمان کو گالیاں دیا کرتا تھا، میرے صحابی کا گستاخ، میرے عثمان کا گستاخ، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ یہ میں نے ابتدا کے اندر جملہ اس لیے بولا کہ آل کی محبت، اصحاب کی محبت، رسول اللہ کی ذات کی محبت، اللہ کی ذات کی محبت، یہ چاروں محبتیں جب سینے میں جمع ہوتی ہیں تو پھر اللہ بندے کو محبت کا حقیقی لطف عطا فرماتا ہے۔ آپ بکھرے ہوئے لوگ پائیں گے، کسی جگہ آپ کو آل کا پیار ملے گا، اصحاب کی بات نہیں ملے گی، کسی جگہ آپ کو اصحاب کے نوکر ملیں گے، آل کی بات نہیں ملے گی، اور کوئی اللہ رب العالمین کی ذات کا گرویدہ نظر آئے گا، نبی کریم سے کٹا کٹا نظر آئے گا۔ یہ سارے سینے وہ کسی نہ کسی بغاوت کے اندر مبتلا ہیں، اور اگر کسی سینے کے اندر یہ چاروں پیار اکٹھے ہو جاتے ہیں، اللہ اس سینے کو جنتی سینہ قرار دیتا ہے۔ یہ اس پیار کی بنیاد ہے اور یہ اس محبت کی بنیاد ہے۔ میں چونکہ محرم الحرام کے یہ ایام اور ان ایام کے اندر ذکر امام علی مقام، ذکر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایمان کا حصہ ہے، اور یہ اس عہد کو اپنی زبان سے دہرانا ہے جو عہد ہر دور کے اندر دہرایا گیا۔ دیکھیں شہادتیں بہت ساری ہوئی ہیں تاریخ کے اندر، آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیے، لیکن امام پاک کی شہادت اور باقی شہادتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ باقی جتنی شہادتیں ہیں، شہید بندہ ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کی تاریخ لکھی جاتی ہے، فلاں شہید ہو گیا، فلاں نے میدان کے اندر یہ بہادری کے جوڑ دکھائے۔ جتنے بھی شہید ہوئے ان کی شہادت کے بعد ان کا تذکرہ ہوا، اور امام پاک کی شہادت وہ ہے ابھی شہید نہیں ہوئے، تذکرہ مصطفیٰ کی زبان سے جاری ہے۔
یعنی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے امام پاک کی شہادت کو بیان فرمایا ہے۔ میں چند وہ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی آپ کی شہادت نہیں ہوئی، ابھی آپ میدان کربلا کے اندر نہیں پہنچے، ابھی 61 ہجری کا آغاز نہیں ہوا، آمینہ کے لال ابھی دنیا کے اندر جلوہ گر ہیں۔ آپ بزم صحابہ کے اندر اپنے نواسے کی شہادت کو بیان کرتے ہیں۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے مختلف حدیثوں کے اندر اس بات کو بیان فرمایا۔ اچھا، باقی جتنی شہادتیں ہیں ان کا تذکرہ کہاں ہوا؟ تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھنے والے مورخ تھے، ان پر بحث ہو سکتی تھی اور ان پر کلام ہو سکتا تھا کہ اس نے یہ بات ٹھیک لکھی ہے یا ٹھیک نہیں لکھی، اور اس نے یہ کلام ٹھیک لکھا ہے یا ٹھیک نہیں لکھا۔ باقی جتنے شہید ہیں ان کی شہادتوں کو لکھنے والے مورخ ہیں، اور میرے حسین کی شہادت لکھنے والا آمینہ کا لال ہے۔ خود حضور رحمت عالم نے اپنی زبان حق ترجمان سے اس شہادت کا بیان کیا ہے، اور اس شہادت کے ڈنکے تب بھی بج رہے تھے، ابھی تک میدان کربلا سجا ہی نہیں تھا، ابھی تک میدان کربلا میں امام حسین پہنچے ہی نہیں تھے، ابتدا کے اندر ہی۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ رسول اللہ نے جب بھی دعا دی ہے امام پاک کو، تو دعا کے لفظ کتنے خوبصورت تھے۔ معنی یہ تھا کہ شہادت کے لیے حضور نے خود تیار کیا تھا، میدان کربلا کے لیے خود تیار کیا تھا۔ دعا کے لفظ جب بھی دعا دی ہے تو دعا کے لفظ یہ ہوتے تھے، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ میرے حسین کو صبر بھی عطا فرمانا اور اجر بھی عطا فرمانا۔ صبر اس امتحان پر جو ان قریب آنے والا ہے، اور اجر اس شہادت پر جو شہادت میرے حسین کا مقدر بن چکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام فضل بنت حارث، آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، اور میں نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو اپنی گود کے اندر لٹایا ہوا ہے۔ یہ پیار اور یہ محبت اور یہ عشق، میں کہتا ہوں ہمارے لیے یہی بڑی سعادت ہے، جس چیز کے ساتھ حضور کی نسبت ہو جائے وہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے، وہ تو ہماری سینوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ ہم تو جناب وہ نالین جو رسول اللہ کے پاؤں میں آیا اسے سر پر رکھنے کے لیے تڑپتے ہیں، تو بتائیں اگر نالین کی ہمارے ہاں اتنی قیمت ہے اور اس کپڑے کی اتنی قیمت ہے جو رسول اللہ کے جسم کے ساتھ لگا ہے، تو اس نواسے کی کتنی قیمت ہوگی جس کے حضور رحمت عالم نے بوسے دیے ہیں، جسے حضور نے اپنی گود میں اٹھایا ہے، جسے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے، جسے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت عطا فرمائی ہے اور ہر جہت کے ساتھ پیار عطا فرمایا ہے۔ ام فضل کہتی ہیں کہ میں ایسے وقت کے اندر حاضر ہوئی کہ امام پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کے اندر موجود تھے، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے یہ منظر دیکھا، گود میں حسین ہے اور حضور کی آنکھیں پرنم ہیں۔ حضرت ام فضل کہتی ہیں کہ میں نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے نواسے کو گود میں اٹھایا ہے، اور یہ بھی بات ہے کہ رسول اللہ نے اپنے نواسے کو کبھی نواسا نہیں کہا، بلکہ حضور نے ہر بار یہی جملہ بولا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ نواسا بیٹا ہی ہوتا ہے، لیکن حضور رحمت عالم جملہ یہی بولا کرتے تھے، فرمایا یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی کا بیٹا ہے۔ حضور رحمت عالم کا کلام یہ ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت ام فضل کہتی ہیں کہ میں نے یہ منظر دیکھا، گود میں امام پاک کا سر ہے اور حضور کی آنکھیں پورنم ہیں، تو میں نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں، میں رونے کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ تو میرے حبیب کا جملہ کیا تھا؟ فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل نے آ کر مجھے خبر دی ہے کہ میرے بیٹے کو میری امت کے لوگ شہید کر دیں گے، مجھے خبر ملی ہے۔ اور پھر ایک دوسری روایت ہے، بارش کا فرشتہ رسول اللہ کے پاس آیا اور اس نے آ کے سلام پیش کیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ اگر آپ مجھے حکم دیں تو اس مقتل کی، اس جگہ کی مٹی لا کے میں آپ کو دوں جس جگہ پر آپ کے نواسے حسین کو شہید کیا جائے گا۔
اور پھر وہ بارش کا فرشتہ گیا میدان کربلا کے اندر، وہاں سے سرخ رنگ کی مٹی اس نے اٹھائی اور رسول اللہ کے دربار کے اندر پہنچا۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں پاس بیٹھی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سرخ رنگ کی مٹی مجھے دی اور دے کر کیا کہا ام سلمہ اسے سنبھال لو، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھنا میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ چونکہ فون کا کمیونیکیشن کا کوئی نظام نہیں تھا، امام پاک جب سفر پر مکہ سے ہوتے ہوئے کربلا کے اندر پہنچتے ہیں، 10 محرم والے دن دوپہر کے وقت جب آپ کی شہادت ہوتی ہے، اور ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں مدینہ منورہ کے اندر اسی وقت کے اندر میں سوئی ہوئی تھی تو میں نے خواب دیکھا۔ خواب کے اندر میں منظر کیا دیکھتی ہوں، رسول اللہ کی مبارک داڑھی پر گرد و غبار ہے اور حضور رحمت عالم کی بالوں کے اوپر مٹی لگی ہے اور آقا حضور رحمت عالم کا چہرہ پریشان ہے۔ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کے اندر ایک خون کی شیشی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ڈر کر جب اٹھی تو میں اسی مٹی کو دیکھنے گئی جس مٹی کے متعلق مجھے رسول اللہ نے بتایا تھا۔ میں نے دیکھا وہ مٹی خون میں تبدیل ہو چکی ہے، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا کے گئے تھے کہ اے ام سلمہ جب یہ کربلا کی مٹی خون میں بدل جائے سمجھ جانا میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ تو بارش کے فرشتے نے وہ مٹی لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی منظر بالکل عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے مکہ شریف کے اندر دیکھا، این دوپہر کے وقت میں سویا ہوا تھا تو میں نے یہ منظر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور حضور رو رہے تھے اور حضور پریشان تھے۔ تو جس وقت میں نے خواب کے اندر رسول اللہ کو اس حالت میں دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ کربلا کے اندر امام پاک کو شہید کر دیا گیا ہے۔ باقی شہادتوں میں امام پاک کی شہادت میں واضح فرق یہ ہے کہ امام پاک کی شہادت کو شہید ہونے سے پہلے رسول اللہ نے اپنی زبان سے بیان فرمایا۔ مولا علی مرتضیٰ جب کربلا کے میدان سے گزرے ایک جنگ سے واپسی پر تو آپ اس مقام پر رکے جہاں پر ان قریب خیمے لگنے تھے۔ 61 ہجری کے اندر امام پاک نے وہاں پہنچنا تھا، پورے خاندان نے وہاں پہنچنا تھا، جہاں جہاں خیمے لگنے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر رکے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو جو 7 لوگ تھے انہوں نے پوچھا کہ حضور آپ یہاں کھڑے ہو کے رو رہے ہیں، رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام کے متعلق ارشاد فرمایا یہ نہر فرات کا کنارہ ہے اور رسول اللہ نے اپنی حیات کے اندر بتایا تھا کہ میرا بیٹا حسین یہاں شہید ہوگا۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے رسول اللہ کو پتا تھا میرا نواسہ شہید ہو جائے گا، حضرت علی کو پتا تھا میرا بیٹا شہید ہو جائے گا، لیکن ان میں سے کسی نے بھی یہ دعا نہیں مانگی کہ حسین شہید نہ ہو۔ ان میں سے کسی نے بھی یہ دعا نہیں مانگی کہ حسین کربلا نہ پہنچے۔ ان میں سے کسی نے بھی اللہ کے دربار میں التجا نہیں کی کہ یہ کربلا کا واقعہ رونما نہ ہو۔ وجہ یہ ہے امتحانوں سے میں اور آپ ڈرتے ہیں، جو نبی ہوتے ہیں اور نبی کے گھر والوں ہوتے ہیں یہ امتحانوں میں جاتے ہیں، امتحانوں میں داخل ہوتے ہیں، ثابت قدم رہ کر پھر اللہ کے دربار سے درجات کی بلندی حاصل کرتے ہیں۔ امتحانوں سے بھاگتے نہیں، بچتے نہیں، بلکہ امتحانوں کے لیے تیار ہوتے ہیں، کیونکہ یہ نبی کے نواسے تھے تو رسول اللہ نے دعائیں دے کر اس امتحان کے لیے تیار کیا۔ یہ حضرت علی کے بیٹے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود میدانوں کے مجاہد تھے اور خود کفر پر ایک بہت بڑی ایسی تلوار، جب آپ کے ہاتھ کے اندر تلوار ہوتی میدان میں جاتے تو کفر پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ تو آپ اپنے بیٹے کو اس امتحان سے بچانے کے لیے آپ نے کبھی دعا نہیں کی، بلکہ آپ نے بھی دعا یہی کی تھی کہ اے اللہ میرے بیٹے حسین کو ثابت قدمی عطا فرمانا۔ اس میدان کے اندر پہنچے، ثابت قدم ہو کر واپس آئے، اور یہی وجہ ہے۔ اچھا، باقی شہادتیں اور امام پاک کی شہادت، اس میں زمین آسمان کا فرق۔ پہلا فرق میں نے یہ بیان کیا، باقی شہید ہوتے ہیں تو ان کی تاریخ شہادت کے بعد لکھی جاتی ہے اور امام پاک کی تاریخ شہادت سے پہلے لکھی گئی۔ اچھا، باقی جتنے شہید ہیں جب میدان جہاد میں جاتے ہیں اور میدان جہاد میں جانے کے بعد کوئی نہ کوئی منفعت ان کے دل میں موجود ہوتی ہے، اور کچھ نہ ہو جنت تو ہے، یعنی جنت کی منفعت، جنت کا فائدہ وہ ذہن میں رکھ کر وہ میدان کربلا کے اندر اور کسی بھی میدان کے اندر جاتے ہیں۔ لیکن امام پاک جب میدان کربلا کے اندر گئے تو آپ کے ذہن کے اندر کیا تھا؟ آپ نے ہر خیمے کے اندر ایک کلمہ بولا، وہی کلمہ آپ کی شہادت کی بنیاد تھی۔
وہی آپ کا مقصد تھا، اسی کی خاطر آپ نے جان پیش کی، اسی کی خاطر علی اصغر بھی دیا ہے، علی اکبر بھی دیا ہے، پورے کا پورا برے کا برا گھر وہ اللہ کی راہ کے اندر پیش کر دیا۔ وہ کلام کیا تھا؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ آسمان کی طرف چہرہ کرتے ہیں اور چہرہ کر کے یہ کلام بولتے ہیں، اے اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں، میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ اگر تو اصغر لے کے راضی ہے میں اصغر دے کے راضی، اگر تو اکبر لے کے راضی ہے میں اکبر دے کے راضی، اگر تو چاہتا ہے کہ نبی کا نواسا میدان کربلا میں شہید ہو تو میں حسین اپنی جان دے کر تیری رضا میں راضی ہوں۔ یعنی میدان کربلا کے اندر آپ کا پہنچنا جو سب سے بڑا مقصد تھا، رب کو راضی کرنا، اللہ کی رضا کی تلاش کرنا۔ اور یہ خاندان ہی وہ ہے، یہ خاندان ہی وہ ہے، ان کا مشن اور اس مشن کا جو سب سے بڑا مقصد اور بڑا اصول ہے وہ ہے اللہ کی رضا کی تلاش، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قدم اٹھانا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آگے بڑھنا۔ میدان کربلا کے اندر امام پاک یہی مشن لے کر وہ پہنچے ہیں۔ چونکہ امام پاک نے اپنی شہادت کے 3 دن بعد اپنے کٹے ہوئے سر سے قرآن پڑھ کر یہ گواہی دی تھی کہ مجھے قرآن سے پیار کتنا ہے، اور جو میرے محب ہیں، میرے عاشق ہیں، میرے ساتھ پیار کرنے، وہ قرآن سے کتنا پیار کریں۔ تو قرآن یہ امام پاک کا مشن ہے، قرآن سمجھنا، سمجھانا، سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھانا، یہ امام پاک کا مشن ہے۔ اور یہی تو یزید چاہتا تھا، سلطنت کی بات نہیں تھی، کرسی کی بات نہیں تھی، وہ کہتا تھا آپ کسی علاقے کی حکومت لے لیں، آپ وہاں بیٹھ کر حکومت کریں، مال لینا چاہتے ہیں مال لے لیں، کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں میں نکاح کروا دیتا ہوں، مجھے چھیڑے نا، میں جو کرتا ہوں مجھے کرنے دیں۔ اور امام پاک یہ جملہ بولتے تھے کہ میں جان دے سکتا ہوں پر نانے کے دین کا نقشہ بدلنے نہیں دوں گا۔ جو رسول اللہ کا مشن ہے، جو قرآن کی آواز ہے، جو رسول اللہ کی پکار ہے، میں اس پر محافظ ہوں، میں اسے آگے بڑھاؤں گا۔ تو انشاءاللہ آپ کی شان وہ تو ہم انشاءاللہ شام والی نشست میں مزید سماعت کریں گے۔ محرم کے حوالے سے 2-3 باتیں خصوصی ان کو ذہن کے اندر رکھنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ کل 9 محرم ہے اور اتوار والے دن 10 محرم ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر 10 محرم کے روزے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ لوگوں کے یہاں مشہور ہے 10 محرم کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، صحابہ کرام روزہ رکھتے رہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ 10 محرم والے دن روزہ رکھ کر اس روزے کا ثواب کربلا والوں کی روح کو پیش کرو، یعنی ان کی روحیں راضی ہو جائیں گی جب ہم رسول اللہ کی سنت پر عمل کریں گے۔ جب رسول اللہ مکہ شریف سے مدینہ تشریف لے کے گئے، 10 محرم کا دن آیا تو حضور رحمت عالم نے حکم ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کو میرے صحابہ روزہ رکھو۔ تو وہاں جو یہودی موجود تھے انہوں نے کہا کہ ہم بھی رکھتے ہیں 10 محرم کو، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، چونکہ اس دن پیارے موسیٰ کو فرعون کے ظلموں سے نجات ملی تھی اور قوم کو ملی تھی نجات، اس خوشی کے اندر ہم روزہ رکھتے ہیں 10 محرم والے دن۔ چونکہ 10 محرم کی تاریخ اور اس کی نسبت بڑی پرانی ہے تو رسول اللہ نے حکم ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ چونکہ موسیٰ میرے بھائی ہیں، ان کی خوشی میری خوشی ہے، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھیں گے 10 محرم کو۔ لیکن یہودیوں کے روزے میں اور ہمارے روزے میں فرق ہوگا، کیا؟ وہ خالی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، ہم ساتھ ایک روزہ مزید جوڑیں گے، یا 9 محرم کا یا 11 محرم کا۔ یہ صرف 10 محرم والا روزہ ہے جو اکیلا رکھنے سے شریعت نے منع کیا ہے، اور اس کی ممانعت کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہودی اس کا اکیلا روزہ رکھتے ہیں تو یہودیوں کی مخالفت آگے ہو جائے۔ ہم نے 10 کا بھی رکھنا ہے، ساتھ 9 کا رکھ لیں یا 11 کا رکھ لیں، یہ اپنا اختیار ہے۔ 9 کا رکھ لیں اور 10 کا، یہ بھی ٹھیک ہے، 10 اور 11 کا رکھ لیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سال بھر میں جب بھی روزہ رکھیں، اکیلا روزہ رکھنا اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ معروف مشہور لوگوں میں یہ بات ہو گئی کہ اکیلا روزہ رکھنے سے شریعت نے منع کیا ہے، وہ اکیلا روزہ فقط 10 محرم والا وہ رکھنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ 10 محرم کا روزہ رکھیں گے تو ساتھ ایک جوڑنا پڑے گا، پہلا جوڑ لیں یہ بھی اچھا ہے،
پہلا نہیں جوڑتے تو اگلا جوڑ لیں، یعنی 11 کا ساتھ رکھ لیں، 9 10 رکھ لیں یا 10 11 رکھ لیں، یہ روزے کی سنت ادا کریں۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، صحابہ یہ رکھا کرتے تھے، اولیاء امت کا یہ اصول رہا ہے اور طریقہ کار رہا ہے۔ یہ امام پاک اور امام پاک کے جتنے دوست کربلا کے میدان میں شہید ہوئے اور آپ کے گھر والے شہید ہوئے، ان سب کی روحوں کے سال ثواب کے لیے یہ 2 روزے یہ اپنی اس دفعہ کربلا کے ان شہیدوں کو خراج پیش کرنے کے لیے ہر بندہ کوشش کرے۔ اچھا، دوسری بات، محرم کے ایام آتے ہیں تو کچھ لوگ ان محرم کے ایام کے اندر مخصوص بازار کے اندر کچھ سیڈیاں ملتی ہیں، کیسٹیں ملتی ہیں، موبائلوں کے اندر نوحے پڑے جاتے ہیں، ان کے اندر ایک مخصوص قسم کا ساز ہوتا ہے اور ان پر نوحے پڑے جاتے ہیں، رکشوں میں گاڑیوں میں لوگ لگاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا، جس بندے نے گریبان پھاڑے، چہرے پر ہاتھ مارے، جاہلیت کے بول بولے، فلیس منا، اس بندے کا مجھ محمد سے کوئی تعلق۔ شریعت پاک کے اندر بین، ماتم، نوحہ، اس کی کسی بھی قسم کی کسی بھی وقت کوئی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کر کے گئے ہیں، کیونکہ ہم نے چلنا ہے شریعت پر، ہم نے کسی کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے۔ جو رسول اللہ کی شریعت ہے اس کے رستے میں کوئی بھی آئے گا ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں صرف اپنے جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کی موبائلوں میں کوئی نوحہ نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کے گھروں کے اندر کوئی نوحے کی کیسٹ نہیں چلنی چاہیے، آپ کے رکشوں پر کوئی نوحے کی کیسٹ، یہ سنی سنائی اور دیکھی دکھائی، فلاں نے لگایا تو میں بھی لگا دیتا ہوں۔ بھئی ان کا تو مسلک ہے، ان کا اپنا نظریہ عقیدہ ہے، آپ کا تو مسلک نہیں ہے۔ کل کسی کے گھر میں کالا جھنڈا دیکھو گے تو آپ بھی لگا لو گے، کل کسی کے گھر میں کوئی مجلس دیکھو گے ماتم ہو رہا ہے تو آپ بھی کرنا شروع ہو جاؤ گے۔ بھئی ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی مجلس کرے، ماتم کرے، نوحہ کرے، انگاروں پہ ناچے، جو مرضی کرے، لیکن جو ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا، میں اس عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ نوحے کا ہمارے مذہب کے اندر کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور رسول اللہ نے یہاں تک بات ارشاد فرمائی، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ، مجھے بتائیں، امام حسین کی شہادت بھی امام حسین کی شہادت ہے، تو امام حسین کے جو نانا رسول اللہ ہیں ان کا دنیا سے جانا کیا یہ کم حادثہ تھا؟ کیا یہ چھوٹی بات تھی؟ جس وقت رسول اللہ دنیا سے تشریف لے کے جانے لگے تو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ نے پاس بلایا، اور بلا کر آپ نے لفظ کیا بولے؟ آپ نے کہا، بیٹی میں دنیا سے جانے لگا ہوں، لیکن میرے جانے کے بعد گریبان نہ پھاڑنا، بال نہ کھولنا، چہرے پر تماچے نہ مارنا، نوحہ نہ کرنا، ماتم نہ کرنا، اس لیے کہ میں محمد ان رسموں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ رسومات ہیں اور رسومات کے خلاف رسول اللہ کا جہاد ہے۔ جب رسول اللہ دنیا سے جاتے ہوئے خود تلقین کر کے جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اہل تشیع مسلک کے اندر نوحہ کرنا، ماتم کرنا، یہ ان کا طریقہ کار ہے، یہ ان کا طریقہ کار ان ہی تک محدود ہونا چاہیے۔ ہمارے اہل سنت کہتے ہیں ہم دیکھنے گئے تھے، کیا تماشا ہے یہ؟ دیکھنے گئے تھے، کیا یہ تماشا ہے؟ آپ کے اپنے ممبروں پر کوئی آواز نہیں ہے؟ آپ کی اپنی مساجد میں کیا امام حسین کی شان بیان نہیں ہوتی؟ آل نبوت کی کوئی بات نہیں ہوتی؟ آل بیت کی کوئی بات نہیں ہوتی کہ آپ کسی اور جگہ پر کچھ دیکھنے جا رہے ہیں؟ پھر اگر یہ دیکھنے جا رہے ہیں تو کل پھر اور بہت کچھ دیکھنا پڑے گا۔ لہٰذا یہ عقیدہ ایسی چیز ہوتی ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا۔ عقیدے کو بیان کرنا، سمجھنا، اس پر قائم رہنا، نہ یہ فرقہ واریت ہے، نہ یہ کسی قسم کا اور فتنہ ہے، یہ بلکہ فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ اپنے عقیدے کی بندے کو سمجھ ہونی چاہیے، اپنے عقیدے کے مطابق آپ کی جو امام عالی مقام کی شان میں محافلیں ہیں اہل سنت کے ہاں، ان محافلوں کا حصہ بنے، شان سنیں اور شان بیان کریں، کیونکہ شہید کو ہائے نہیں کیا جاتا، شہید کی شان بیان کی جاتی ہے۔ وہ زندہ جاوید ہیں، وہ شان کے قابل ہیں، ان کی شہادت کا فیض تا قیامت جاری و ساری رہے گا، اور تب ہی جاری و ساری رہے گا جب ہم، چونکہ مجھے اس بات کی باقاعدہ خبر ہے کہ 9-10 محرم کے درمیان یہ جو رات آتی ہے، اس رات کے اندر کئی جگہوں پر اہل سنت کے لوگ چلے جاتے ہیں، جوان
وہ میرا ایک دوست تھا نا، وہ کہہ رہا تھا چلے جانا. بھائی کل تو نے دوست کی قبر میں نہیں جانا، تو نے ایسی دوستی لگائی کیوں جو تجھے پکڑ کے دوزخ کی طرف لے جا رہی؟ تو نے ایسی دوستی لگائی کیوں جو تجھے رسول اللہ کے مخالف کھڑی کرے؟ دوستی وہ لگا جو تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے جنت لے جائے. دوستی وہ لگا جو تجھے کل شرمسار نہ کرے، شرمندہ نہ کرے. تو لہٰذا یہ محرم کے حوالے سے ان 2-3 باتوں کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ ہمارے لازم اور ضروری ہے. انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو ہم شام کی نشست کے اندر سماعت کریں گے. مغرب کے ٹائم بر وقت تشریف لانے کی